ہماری شریعت جو ہے نا انسانوں کے لیے آسانی مہیا کرتی ہے، آسانی سے آسانی کہ انسان کیا ہے تکلیف سے نکل کر راحت کی طرف آ جائے۔ اور اگر کسی کو کوئی مشقت تکلیف ہو نا تو ہماری شریعت میں اس کے لیے یہ حل بھی بتایا گیا ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی صورتیں بھی بتائی گئی ہیں۔ وہ صورتیں عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے۔ اگر کوئی عذر والا ہو، کسی کو کوئی مشقت ہو، کوئی مجبوری کی بنا پر اگر وہ نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہے تب پڑھ سکتا ہے۔ اس کی پوری مکمل ایک وضاحت ہے، تحقیق ہے، جمع سوری جمع حقیقی، انشاءاللہ اس کا ایک وقت آئے گا وہ بھی ہم اس کا بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا ہم بیان کر کے آگے چلتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 7 رکعت اور 8 رکعت مدینے میں پڑھی، اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء یعنی ایک ساتھ پڑھی۔ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ کیا اس ٹائم پر بارش ہو رہی تھی؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ بارش ہو رہی ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ پس منظر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے، اس ٹائم پر مدینے میں بارش ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام نے عذر کی بنا پر 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر ہے نا، ظہر کا ٹائم شروع ہوا، حضور علیہ السلام نے نہیں پڑھی، وہ بالکل ظہر کا ٹائم آخری سے آخری ٹائم جو ہے نا اب عصر کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ظہر کا ٹائم ابھی مثال کے طور پر ختم ہونے میں 10 سے 15 منٹ ہے، تو حضور علیہ السلام نے کیا وضو کر کے نماز پڑھی، جیسے ہی نماز پڑھ کے ختم کیا تو عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، پھر حضور علیہ السلام نے کیا عصر کی نماز پڑھ لی۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ جمع سوری، اور یہی امام اعظم کے نزدیک بہتر ہے۔ اسی طریقے سے یعنی پڑھنا وہ کیا عذر کی بنا پر اگر کوئی اس طریقے سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس طرح عصر مغرب یعنی مغرب عشاء اور ظہر عصر عذر کی بنا پر، اور بھی آزار ایسے آئے علماء سے پوچھ کر اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ویسے آپ نے دیکھا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بھی سب سے زیادہ یہی تلقین ہے کہ اپنے اوقات میں نمازوں کو پڑھا جائے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا اوقات مختص کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے، تو نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اور اوقات سے مراد وہی ہے جو جماعت کے اوقات ہے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے مجبوری کی، اور جو اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ اور حج دکھائے، حج پہ جائے مدینہ جائے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو حج پہ جاتا ہے 9 ذی الحجہ عرفات میں، وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ جمع حقیقی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اور اسی طریقے سے رات کو مغرب اور عشاء بھی ایک ہی کیا ہے اذان کے ساتھ ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اور یہ ایک بہت بڑا طویل ایک باب ہے جس میں جمع سوری جمع حقیقی اور کس ٹائم پر کیا کرنا ہے، یہ بہت بڑا باب ہے، انشاءاللہ وہ بھی آگے آ کر ہم اس کا بھی پڑھیں گے۔